پاکستان آرمی کی بات کریں گے سب سے پہلے اگر بھرتی کی بات کی جائے تو پاکستان آرمی کی ویکنسیز اخبار میں شائع ہوتی ہے. سولجر میں بھرتی کی ویکنسیز کے نام سے اختیار آتا ہے اور آن لائن اس کی رجسٹریشن ہوتی ہے. دوسرا طریقہ کار آپ سلیکشن سینٹر کے اوپر جا کر بھی اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. اس کے بعد ان بچوں کا جو ایکڈیمک ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ریٹن میں ان کی بیسک انٹیلیجنس کی کوشچنز ہوتے ہیں، باقی کچھ جنرل نالج کے سوال ہوتے ہیں. بڑا ہی سرسری سا ٹیسٹ ہوتا ہے، میٹرک لیول تک کے بچے ایزیلی پاس کر سکتے ہیں. اکیڈیمک ٹیسٹ کے بعد ان کا فزیکل ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں ان کی رننگ ہوتی ہے. 8 منٹ کے 7 سے 8 منٹ کے ٹرنیور کے اندر انہوں نے 1.5 مائل رننگ کرنی ہوتی ہے. فزیکل ٹیسٹ کے میں ان کی چین اپس ہوتی ہیں، پش اپس ہوتی ہیں، سٹ اپس ہوتی ہیں اور کمپلیٹ ایک فزیکل ٹیسٹ جسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہوتا ہے. اس کے بعد ان کے میڈیکل کی کال آتی ہے، یہ میڈیکل کرواتے ہیں. میڈیکل میں جو بچے فٹ ہو جاتے ہیں ان کو ایک انٹرویو کر لیا جاتا ہے جو یوزلی سلیکشن سینٹر کے او سی کرتے ہیں. یہ ان کا سلیکشن پروسیجر ہوگا. اس کے بعد میرٹ لسٹ بن جاتی ہیں، فائنل پھر ان کو کال آ جاتی ہے، جوائننگ کے لیٹر مل جاتے ہیں. اس کے بعد بات کریں گے پاکستان ایئر فورس کے ایئر مین کی. تو ایئر مین کی سلیکشن کا جو پروسیس ہے وہ سب سے پہلے ان کی رجسٹریشن ہوتی ہے جو کہ وہ آن لائن بھی کروا سکتے ہیں اور سلیکشن سینٹر پر جا کر بھی کروا سکتے ہیں. اگر ٹیسٹ کی بات کی جائے تو پاکستان ایئر فورس کے جو ایئر مین ہیں ان کا ٹیسٹ 2 فیزز کے اندر کمپرائز ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے انٹیلیجنس ٹیسٹ جو سب سے پہلے لیا جاتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے ایکڈیمک ٹیسٹ. تو جو انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے آگے فردر 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں، وربل اور نان وربل. اور جو اسی طرح اگر ایکڈیمک ٹیسٹ کی بات کی جائے تو اس میں فزکس ہوتی ہے، انگلش ہوتی ہے اور جنرل سائنس سے ریلیٹڈ اسلامک اسٹڈی اور پاکستان اسٹڈی سے ریلیٹڈ کویشچنز ہوتے ہیں ایکڈیمک میں. تو یہ دونوں ٹیسٹ جو ہوتے ہیں یہ آن لائن ہوتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ اپنا یہ ٹیسٹ کلیئر کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ان کو میڈیکل کیا جاتا ہے. ان کا میڈیکل کی جب وہ بچے فٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ان بچوں کو انٹرویو کی کال آتی ہے، انٹرویو کر لیتے ہیں اور یہ پروسیس تقریباً 2 سے 3 ہفتے کے اندر وہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں. اس کے بعد پھر ان کی لسٹیں بن کر چلی جاتی ہیں HQ ایئر ہیڈ کوارٹر میں. وہاں سے ان کی میرٹ لسٹیں فائنل میرٹ اور سلیکشن کے لیے لسٹ لگ کر فائنل میرٹ لسٹ آ جاتی ہیں. تو اس میں مزے کی بات یہ کہ پاکستان ایئر فورس کے جو ٹیسٹ ہیں ان میں ان کا فزیکل ٹیسٹ نہیں ہوتا جس طرح پاکستان آرمی کا ہوتا ہے. تو اس معاملے میں پاکستان ایئر فورس ایزی ہے، جبکہ ٹیسٹوں کے معاملے میں پاکستان ایئر فورس کے جو ٹیسٹ ہیں وہ آرمی کے ٹیسٹوں سے بہت زیادہ ٹف اور مشکل ہوتے ہیں. تو اس کے لیے بہت زیادہ پریکٹس اور اس کے لیے بہت زیادہ آپ کی جو ایکڈیمک پرفارمنس ہے وہ بہت اچھی ہونا بہت ضروری ہے. اس کے بعد بات کریں گے پاکستان نیوی کی. تو پاکستان نیوی کی بھی رجسٹریشن کا پروسیس تقریباً پاکستان ایئر فورس کی جیسے سیم ہے. آپ سلیکشن سینٹر کے تھرو بھی اور آن لائن بھی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. رجسٹریشن کے بعد آپ کو ٹیسٹوں کی کال آئے گی، وہاں پہ آپ نے ٹیسٹ دینا ہے. تو وہاں پہ ان کا بھی انٹیلیجنس ہوتا ہے اور ایکڈیمک ٹیسٹ ہیلڈ ہوتا ہے. اس کے بعد ان کا میڈیکل ہو جاتا ہے. پھر آپ کا میڈیکل کے بعد آپ کو انٹرویو کر لیتے ہیں. انٹرویو کے بعد آپ کو شارٹ لسٹ کر کے آپ کو کچھ ٹائم کے بعد آپ کی جوائننگ لیٹر دے دی جائے. اگر ان کے ٹیسٹوں کی اگر ہم بات کریں تو یہ پاکستان اور پاکستان نیوی کے ٹیسٹ تقریباً سملرلی ٹف ہی ہوتے ہیں اور ان میں زیادہ تر ایکڈیمک اور انٹیلیجنس کا جو رول ہے بہت زیادہ ہے. اس میں بچوں کو بہت زیادہ اچھی پریکٹس چاہیے ہوتی ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ آپ کو ہارڈ ورک اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بعد بات کریں گے ایز آف ڈیوٹیز کی. تو پاکستان آرمی کی جو ایز آف ڈیوٹیز میں ان کا سکور بہت کم ہے کیونکہ پاکستان آرمی کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ بہت زیادہ رف اینڈ ٹف ہوتی ہیں اور اس وجہ سے پاکستان آرمی کی جو جاب ہے وہ بھی بہت زیادہ ٹف کنسیڈر کی جاتی ہے کیونکہ ان کا زیادہ تر کام فیلڈ کے اندر ہوتا ہے اور یہ جو جوان ہوتے ہیں یہ فزیکلی انوالوڈ ہوتے ہیں چیزوں کے اندر. اس کے بعد آرمی کے جوان تھرو آؤٹ کنٹری میں یہ لوگ ڈفرینٹ علاقوں کے اندر جاتے ہیں، آپریشن کے اندر بھی پرفارم کرتے ہیں اور ان کی ڈیوٹیز بہت زیادہ ٹف ہوتی ہیں. اس وجہ سے بھی کہ یہ لوگ جتنے بھی ہمارے پاکستان کے اندر آپریشن چل رہے ہیں پارٹیکولرلی جو ٹیررزم کے اگینسٹ اور جو ہمارے نادرن ایریاز کے اندر جو اوور آل ہماری کنٹری کے اندر جتنے بھی آپریشن چل رہے ہیں تو اس میں پاکستان آرمی کی پارٹیسپیشن بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے جو آرمی کے جوان ہیں وہ صبح سے لے کے رات تک ان کو بالکل آپ یوں سمجھ لیں کہ چین کا بالکل ٹائم نہیں ملتا، ان کی زندگی بالکل ریلیکس نہیں ہوتی. تو پاکستان آرمی جو ایز آف جاب ہے اس میں ان کا سکور میں ان کو 6/10 دوں گا. اس کے بعد پاکستان ایئر فورس کی بات کی جائے تو پاکستان ایئر فورس کی جو ٹریننگ اور جو جاب روٹینز ہے وہ بھی کافی زیادہ ٹف ہوتی ہیں لیکن قدرے پاکستان آرمی کے یہ تھوڑی کم ٹف ہوتی ہیں. اور پاکستان ایئر فورس میں جو جوان ہیں ان کا بہت زیادہ خیال بھی رکھا جاتا ہے. پاکستان ایئر فورس میں ٹریننگ کے دوران جو جوان ہوتے ہیں جو ایئر مین ہوتے ہیں ان کو بہت اچھا جو ہے کھانا وغیرہ بھی دیا جاتا ہے. ان کو جو لائف کے لیے جو ریکوائرمنٹ امینٹیز ہیں وہ بھی اچھی دی جاتی ہیں قدرے پاکستان آرمی کے جوانوں کے. تو اس معاملے میں پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ قدر بہتر ہے پاکستان آرمی سے.
اور پاکستان ایئر فورس کے جو جوان ہوتے ہیں یہ تقریباً پورے مطلب ان کی جو زیادہ تر جاب روٹینز ہوتی ہیں یہ بھی بہت زیادہ انوالوڈ ہوتے ہیں، ان کے کام زیادہ ٹیکنیکل کام زیادہ ہوتا ہے سوائے سیکورٹی اسٹاف کے یا ان کے جو ایرو سپورٹس ہوتے ہیں۔ جو ٹیکنیکل اسٹاف ہوتا ہے ان کی ٹیکنیکل جاب بہت زیادہ ٹف ہوتی ہے کیونکہ ان کی روٹین بھی اپنے حساب سے چل رہی ہوتی ہے، تو اس میں سے وہ جو لوگ ہیں ان کو تھوڑا سا فزیکلی ریلیکس وہ کم ہوتے ہیں۔ اور پاکستان ایئر فورس میں پھر بھی پاکستان آرمی کی نسبت بہرحال پاکستان ایئر فورس کی جو جاب ہے وہ زیادہ آسان ہے اور سہل ہے، کیونکہ پاکستان ایئر فورس کے اندر جو ایئر مین کام کرتے ہیں وہ بڑے کلیئر اور ڈیفائنڈ رولز اینڈ ریگولیشن کے اندر چل رہے ہوتے ہیں، ان کے ٹاسک بھی بڑے ڈیفائنڈ ہوتے ہیں، اور ڈپارٹمنٹلائزیشن ہونے کی وجہ سے سب بندوں کو اپنی ڈیوٹیز اور رول اینڈ ٹاسک اچھے سے پتہ ہوتا ہے، تو اس طرح سے کرنے سے یہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں بنسبت پاکستان آرمی کے۔ وہاں پر یہ چیزیں کلیئر نہیں ہوتی، جوانوں کو ایک اگر اپنے کمرے کی صفائی بھی خود کرنی پڑے گی اور اپنے چیزیں اور اپنے کپڑے ہر چیز وہ خود کریں گے، لیکن پاکستان ایئر فورس میں یہ چیزیں تھوڑی سی ڈفرینشیٹ ہو جاتی ہیں کہ پاکستان ایئر فورس میں قدرے ان چیزوں کی سہولیات ایئر مین کو پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں پاکستان نیوی کے سیلرز کی، تو پاکستان نیوی کے جو سیلرز ہیں یہ پاکستان ایئر فورس کے نسبت ان کی جاب بہت ٹف ہوتی ہے اور بنسبت پاکستان آرمی کے قدرے آسان ہوتی ہے۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ پاکستان نیوی کے جو جوان ہوتے ہیں یہ پاکستان ایئر فورس کی طرح ان کے اندر ڈپارٹمنٹلائزیشن تو ضرور موجود ہے کہ ہر ایک ٹریڈ اور برانچ ڈیفائنڈ ہے اور رولز اینڈ ٹاسک بھی ڈیفائنڈ ہیں۔ سیکورٹی والے اپنا ٹاسک کریں گے، سیکٹوریل سٹاف اپنا کام کرے گا، اور جو کلیریکل سٹاف ہے، جو ٹیکنیکل سٹاف ہے، وہ سارے اپنے اپنے کاموں میں ان کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز اور ڈیفائنڈ ان کی جاب رولز اینڈ ٹاسک ہیں، تو اس میں سے وہ جاب آسان ہو جاتی ہے بنسبت پاکستان آرمی کے۔ تو یہ چیز ان کے لیے ایزی ہے سیلرز کے لیے۔ اور آن دا ادر ہینڈ پاکستان نیوی چونکہ پاکستان آرمی کی طرح ہی یہ بھی لوگ بھی فیلڈ میں ہوتے ہیں، آپریشنز میں ہوتے ہیں، اور یہ زیادہ تر آبدوزوں میں اور جو دور دراز ایریاز کے اندر ان کی ڈپلائمنٹ ہوتی ہے، اور پاکستان کے جو پارٹیکولر کوسٹل ایریاز ہو گئے یا سمندروں کے اندر آبدوزوں کے اندر ان کی زندگی زیادہ تر گزرتی ہے، تو اس میں سے یہ بہت زیادہ آئسولیٹڈ ہوتے ہیں اور کئی کئی مہینے اپنے گھر والوں سے اور فیملی سے دور رہتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ جاب بہت زیادہ ٹف ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے میں نے پاکستان نیوی کو اسکور جو ہے 7/10 دیا ہے۔ اس کے بعد اگر سیلری اور بینیفٹس کی بات کی جائے تو پاکستان آرمی کے جو جوان ہیں ان کی جو سٹارٹنگ سیلری ہوتی ہے وہ تقریباً 28,000 سے لے کے 35,000 کے درمیان ہوتی ہے۔ یہ تنخواہ کی جو ویریشن ہوتی ہے بیسیکلی ٹیکنیکل سٹاف نان ٹیکنیکل سٹاف کی وجہ سے ہوتی ہے، اور یہ ایک راؤنڈ اباؤٹ فگر ہے جو آپ کی گائیڈنس کے لیے بتایا جا رہا ہے، اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فار دا ٹائم بینگ چینج ہوتی رہتی ہیں۔ تو اس معاملے میں جو پاکستان آرمی کا جو سکور ہے سیلری کے معاملے میں وہ میں آپ کو کہوں تو وہ 8/10 ہے، کیونکہ میٹرک لیول تک کے بندے کی اتنی سیلری جو ہے ایک سفیشینٹ اماؤنٹ مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بینیفٹس کی بات کریں تو پاکستان آرمی کے جو جوان ہوتے ہیں ان کو CMH میڈیکل فیسلٹیز، ان کے بچوں کے لیے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے نا وہ رعایتی نرخوں پر ان کی تعلیم کی سہولیات موجود ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ فیملی اکوموڈیشن بھی ان کو لمیٹڈ نمبر میں ملتی ہے، اور پاکستان آرمی کے جو جوان ہیں وہ ان کے لیے اسٹیشنز وائز کوٹا ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے کہ اس میں ان کو مکان جو اویلیبل ہوتا ہے اس حساب سے دیا جاتا ہے۔ پھر پاکستان آرمی کے اندر اگر ہم بات کریں تو جو جوان ہوتے ہیں ان کو وقتاً فوقتاً فارن ٹرپس کے لیے جو ہے وہ بھی بھجواتے رہتے ہیں، لیکن لازمی نہیں ہے کہ ہر جوان جائے، لیکن زیادہ تر جو UN مشن کے اندر ہمارے پاکستان آرمی کے مشن جاتے ہیں تو ان میں وہاں پر جوانوں کو بہت زیادہ پریولیج مل جاتی ہیں، ان کو فائنینشیل ان کو سپورٹ مل جاتی ہے۔ اس کے بعد پاکستان آرمی کے اندر مختلف کمپٹیشنز بھی ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے پروگرامز ہوتے ہیں، وہاں پر جو لوگ اچھا پرفارم کرتے ہیں ان کو آگے بڑھنے کا موقع بھی دیا جاتا ہے اور ان کی اسپورٹس میں اسکلز کو بھی ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پاکستان آرمی جو ہے وہ اپنے جوانوں کے جو باقی ضروریات ہیں ان کا بھی بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، ان کو وقتاً فوقتاً ڈفرینٹ الاؤنسز کی مد میں بھی پیسے دیے جاتے ہیں، تو اس معاملے میں پاکستان آرمی جو ہے وہ قدرے بہتر ہے۔ اگر پاکستان ایئر فورس کی بات کی جائے تو پاکستان ایئر فورس کے جو ایئر مین ہوتی ہیں ان کی سٹارٹنگ سیلری تقریباً 34,000 سے لے کے 37,000 کے درمیان ہوتی ہے، اور اس دوران ان کو بہت زیادہ اور بھی بینیفٹس دیے جاتے ہیں، جیسے کہ ان کو بہت اچھا کھانا پرووائڈ کیا جاتا ہے، بہت اچھا لیونگ اکوموڈیشن پرووائڈ کی جاتی ہے، اس کے علاوہ ان کی جو دھوبی واشر مین کی سہولیات ہو گئیں اور باقی دیگر بہت ساری سہولیات کے ان کو دی جاتی ہیں، ان کے صحت کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، ان کے فیملی اکوموڈیشن وغیرہ پرووائڈ کی جاتی ہے، اور وقتاً فوقتاً کورسز کے لیے فارن کے ٹرپس بھی لگتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پاکستان ایئر فورس کے اندر جو سب سے بڑی سہولت ہوتی ہے وہ یہ کہ اپنے جوانوں کو یہ وقتاً فوقتاً بہت زیادہ کورسز کرواتے رہتے ہیں، اور ان کورسز کی بیس پر ان کو فارن ٹرپس بھی لگواتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے کیریئر میں بہت چیزیں بہت سپورٹ کرتی ہیں۔ پاکستان ایئر فورس اپنے جوانوں کی گرومنگ پر بہت زیادہ فوکس کرتی ہے،
वक्ता फ़वक्तन उनकी डेवलपमेंट के लिए मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स करवाती रहती है। उनकी जो प्रमोशन स्ट्रक्चर है वो भी बहुत ज़्यादा आसान और अच्छा है। और पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान आर्मी की बनिस्बत पाकिस्तान एयर फ़ोर्स के जो सर्विस बेनिफिट्स हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा हैं, और उनकी जो सैलरी है बाकी दोनों फोर्सेस से बहुत बेहतर है। तो इस वजह से जो पाकिस्तान एयर फ़ोर्स को मैं 10 आउट ऑफ 10 स्कोर दूँगा, क्योंकि वो इस मामले में लीड कर रही है, पाकिस्तान आर्मी को भी और पाकिस्तान नेवी को भी। उसके बाद अगर हम बात करें पाकिस्तान नेवी की, तो पाकिस्तान नेवी के जो सेलर्स होते हैं उनकी स्टार्टिंग सैलरी उनकी भी तकरीबन 34 से लेकर 37,000 के राउंड अबाउट होती है। और उनका भी पाकिस्तान एयरफोर्स की तरह डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है, और उनको जो जॉब होती है उसके दौरान वक्ता फ़वक्ता डिफरेंट कोर्सेज वगैरह करवाते रहते हैं। तो पाकिस्तान नेवी की अगर बात करें तो पाकिस्तान नेवी अपने जवानों को फॉरन की ट्रिप्स बहुत ज़्यादा लगवाते हैं, और उसके जो पार्टिकुलर जो उनके मेरीन्स होते हैं और जो उनके सिक्योरिटी स्टाफ और जो टेक्निकल स्टाफ है फॉरन के बहुत ज़्यादा ट्रिप्स उनको भी करवाए जाते हैं। टेक्निकल स्टाफ को बहुत ज़्यादा सहूलियात दी जाती हैं। उसके अलावा पाकिस्तान नेवी का जो एक डिसएडवांटेज की जो वजह से जो उसको पाकिस्तान एयरफोर्स से पीछे रखता है वो ये होता है कि पाकिस्तान नेवी के जो सेलर्स होते हैं उनकी लाइक या उनकी जो सहूलियात पाकिस्तान एयरफोर्स की निस्बत फैमिली अकोमोडेशन हो गया, या उनको अपनी फैमिली के साथ जो होम स्टेशन पोस्टिंग हो गई, वो सहूलत ना होने की वजह से वो पाकिस्तान एयरफोर्स से मार खा जाती है, और वो पाकिस्तान आर्मी से भी कहीं ना कहीं वो मार खा जाती है। तो इस वजह से मैंने पाकिस्तान नेवी को भी 8 आउट ऑफ 10 दिया है। और अगर फाइनेंशियल बेनिफिट्स में बात की जाए तो पाकिस्तान नेवी अपने जवानों को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट भी करती रहती है फॉरेन ट्रिप्स की सूरत में। तो इसमें से पाकिस्तान नेवी का जो स्कोर है वो 8 आउट ऑफ 10 होगा। अगर हार्शनेस ऑफ रूल्स की बात की जाए तो पाकिस्तान आर्मी के जो रूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, और जवानों को जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। डिसिप्लिन के ऊपर बिल्कुल कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता। पाकिस्तान आर्मी के अंदर अगर एक जवान कोई गलती करता है तो उसको पनिशमेंट की जाती है, एज़ पर मिलिट्री लॉ के मुताबिक उनको पनिश भी किया जाता है, और उनको जो है ना सज़ा दी जाती है। तो उसमें जो पाकिस्तान आर्मी के अंदर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन को अहमियत दी जाती है। अगर कोई जवान उस डिसिप्लिन को या उस ऑर्डर को ओबे नहीं करता तो उसको फ़ौरन तौर पर उसको स्ट्रिक्ट अमल करते हुए उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाती है। जिसमें से पाकिस्तान आर्मी के अंदर जो हार्शनेस ऑफ रूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ऑर्डर्स को 100% इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, और जवानों को 100% उसके साथ कंप्लाई करना पड़ता है। जिसमें से पाकिस्तान आर्मी की जो जॉब है वो बहुत ज़्यादा सख्त और कठोर मानी जाती है। इसमें से पाकिस्तान आर्मी को मैं इस मामले में जो हार्शनेस ऑफ रूल्स है उसमें 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। हार्शनेस ऑफ रूल्स की बात की जाए तो पाकिस्तान एयरफोर्स का जो स्कोर है वो कदरे बेहतर है पाकिस्तान आर्मी की निस्बत, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स होते हैं वो ज़्यादातर खुद भी ऑपरेशनल ड्यूटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और वो जो कि जीडी पायलट्स वगैरह का जो ऑफिसर्स होते हैं वो ज़्यादा एजुकेटेड और सोफिस्टिकेटेड होते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिसर्स ज़्यादातर पढ़े लिखे होते हैं, और ज़्यादातर अपनी मिलिट्री लीडरशिप में वो ज़्यादा बेहतर और काबिल ऑफिसर माने जाते हैं। तो इसमें से उनका जो अपना एटीट्यूड टुवर्ड द स्टाफ होता है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली मैनर होते हैं, और वो ज़्यादातर अपने जवानों को मोटिवेशन और उनके मोरल बिल्डिंग पर काम करते हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान एयरफोर्स के जो अगर डिसिप्लिन और हार्शनेस ऑफ रूल्स की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं मौजूद ज़रूर होती है, लेकिन उनकी जो सेवेरिटी है वो पाकिस्तान आर्मी की निस्बत कदरे कम है। तो इस मामले में पाकिस्तान एयरफोर्स को मैं 8 आउट ऑफ 10 दूंगा। अगर हार्शनेस ऑफ रूल्स की बात की जाए तो पाकिस्तान नेवी के जो सेलर्स हैं वो कदरे दोनों फोर्सेस से ज़्यादा बेहतर होते हैं, क्योंकि इनके ऑफिसर्स ज़्यादातर जो इनका टेक्निकल स्टाफ और जो इनके मेरीन्स और सेलर्स होते हैं तो वो अपने ऑफिसर्स के साथ बागडोरों के अंदर भी समंदर के अंदर कई कई महीने रहते हैं। तो इसमें से इनका दोस्तों वाला माहौल होता है, आपस में बहुत ज़्यादा फ्रेंडली मैनर में रहते हैं। लेकिन अगर मिलिट्री की बात की जाए तो मिलिट्री रूल्स ज़रूर बर ज़रूर यहाँ पे भी लागू होते हैं, लेकिन पाकिस्तान नेवी के जो ऑफिसर हैं वो थोड़े लीनियंट होते हैं अपने स्टाफ के टुवर्ड, क्योंकि वो कई दिन और कई हफ्ते वो अपने स्टाफ के साथ रहते हैं। तो उनकी जो इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा क्लोज होने की वजह से उनको कहीं ना कहीं एक अच्छा और उनके साथ एक पॉजिटिव तासुर रखना पड़ता है, और उनकी जो पनिशमेंट और हार्शनेस ऑफ रूल्स वाला जो एक फैक्टर है वो कदरे दोनों फोर्सेस से बहुत ज़्यादा कम है। तो इस वजह से पाकिस्तान नेवी की जो जॉब है वो ज़्यादा अच्छी और कंफर्टेबल और फ्रेंडली मानी जाती है। और पाकिस्तान नेवी के ऑफिसर्स की खास बात ये भी होती है कि वो लोग भी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड और पढ़े लिखे होते हैं, और इसमें से उनका जो अपने स्टाफ के थोड़ा एटीट्यूड है वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। और इसमें अगर अल्टीमेटली हम बात करें तो पाकिस्तान नेवी को जो स्कोर है इस मामले में 7 आउट ऑफ 10 होगा। आखिर में व्यूअर्स आपको बताते चलें कि इस वीडियो का कतई तौर पर भी मकसद किसी फोर्स को नीचा दिखाना या किसी फोर्स को ऊपर करना नहीं था, बल्कि इसके बारे में हमारा मकसद बेसिकली ये था कि बच्चों को बुनियादी मालूमात दी जा सके, ताकि वो अपने मेंटालिटी, अपने कैलिबर और अपने चॉइस प्रेफरेंस के हिसाब से वो फोर्सेस की सिलेक्शन कर सकें। खसूसन वो बच्चे जो अपना कैरियर आर्म फोर्स के अंदर बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो बेसिकली उनकी रहनुमाई के लिए बनाई गई है। तो तमाम फोर्सेज हमारे मुल्क की फोर्सेज हैं, और उनका जो मेन मकसद है मुल्क को कौम की खिदमत करना है, और कोई भी फोर्स जो है अपने मकसद और रोल में किसी से कमतर नहीं है। तमाम फोर्सेज हमारे काबिल एहतराम है, और उनके हम दिलो जान से रिस्पेक्ट करते हैं। और अगर ये वीडियो को पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर ज़रूर किया करें।